نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک ہے اور ایک میری سنت ہے۔ سنت جو ہے وہ احادیث کی صورت میں ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہیں، تو گویا یہ اسلام کے دو مرکزی پلرز ہیں، یہ نور کے مینارہ ہیں، اور اسی نور سے اسی سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مابعوث کیے گئے تاکہ آنے والی انسانیت تا قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اسی سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک جو ہے وہ سرچشمہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سرچشمہ ہے، جو نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے احکامات نازل فرمائے تھے، وہ ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شریعت کی صورت میں نہ صرف انہوں نے بتایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ الحمدللہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے۔ تو پچھلی میں نے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے اس کا فہم حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ اور اس کی جو اس کا فہم سوجھ بوجھ حاصل کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی عطا سے کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے، اس کو آغاز میں رکھا گیا۔ تو نزول کے اعتبار سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ القلم کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں، لیکن ترتیب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہی اسی ترتیب سے، جیسے یہ آج ہمارے پاس الحمدللہ قرآن پاک جس ترتیب کے ساتھ محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے اسی طرح ترتیب اس کی رکھی ان صورتوں کی، ان آیات کی۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ اس کا ایک نام جو ہے وہ ام الکتاب ہے۔ کا معنی ہے جڑ، ماں کو بھی کہتے ہیں، جڑ، بنیاد، آغاز، دباچہ۔ کسی بھی کتاب کو جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جس پیج پہ ہماری نظر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں، بغور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز یہ کس مقصد کے لیے، اور اس کا ہلکی سی جھلک ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ اس کتاب میں آئندہ ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ آغاز میں رکھنے کا مقصد یہی تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیوائن حکمت میں تھا کہ جو اگلی آیات صورتوں میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھنا ہے تو اس کی جھلک، اس کا فہم پہلے سے ہی ہمیں دے دیا جائے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ نماز میں بھی ہم الحمدللہ 5 وقت کی نماز میں ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس کے بغیر تو سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں مکمل ہوتی۔ تو اس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں، ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں 7 آیتیں، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ نمازوں میں دیکھیں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں،
ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا جو باریک نقطہ میری نظر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ رب ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے، آقا ہے، پیدا فرمانے والا ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، خالق ہے، بنانے والا ہے، کائنات کا مالک ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں سارے کا سارا اللہ کا ہے لیے تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا شک لیے ہے نہیں، کا ہے، ملکیت اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے۔ تو جب ہم نماز کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ جب میرے حضور حاضر ہوں، بادشاہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، ایک بندہ غلام جب بادشاہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، بادشاہ بھی وہ جو حقیقی بادشاہ ہے، مالک ہے، تو اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ نے خود ہی تعلیم فرما دی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تعریفیں، تمام ہر قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے۔ یعنی جب بندہ غلام آقا کے حضور پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی تمام جو جتنے بھی احسانات ہوتے ہیں، تمام نعمتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عطا کی ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، کیونکہ تو نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ تو بندہ جب نعمتوں کو گننے لگے تو گن ہی نہیں سکتا۔ اپنی باڈی پہ ہم اگر نظر دوڑائیں تو آنکھیں، کان، قوت سماعت جو دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، سمجھنے کی طاقت دی ہے، تو یہ ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عنایات کردہ، عطا کردہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ آنکھیں کس لیے دی ہیں کہ ہم برائی نہ دیکھیں، کان کس لیے دیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس کو استعمال میں لائیں، تو تب یہ شکر ادا کرنا۔ ویسے تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہترین کلمات ہیں، مقبول ترین کلمات ہیں، مقبول دعائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ تو بہترین شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اللہ کے آگے اقرار کریں کہ اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہیں تیرا بہت شکر، تیری ہم تعریف بیان کرتے کرتے ہماری عمر گزر جائے تو تیری تعریف نہیں ہم بیان کر سکتے۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر، عنایات اس مالک رب العالمین کے لیے ہے۔ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اب ہم آغاز ہی اس طرح کر رہے ہیں، ان الفاظ سے کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے، جو پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے، جو پرورش کر رہا ہے تمام جہان والوں کی پرورش اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ جمادات ہیں، نباتات ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، حیوانات ہیں، ہر قسم کی زیر زمین، پانیوں میں، فضاؤں میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی ہم گن نہیں سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے اس کو گن نہیں سکتے۔ تو حشرات الارض تو اپنی جگہ ہے، وہ تو شمار ہی نہیں ہو سکتے۔ یعنی آبی جانور ہیں، خشکی کے جانور ہیں، پھر یہ حیوانات ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، اڑنے والے جو پرندے ہیں، جانور ہیں، سارے کے سارے، ہر ایک کا اپنا جہان ہے، اور وہ سب کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، سب کی پرورش کر رہا ہے۔ تو کیا ہم یہ پہلی آیت میں دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، آگے نہ سمجھ کہ کیسے ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے عنایات کو اس کے حضور پیش کرنا ہے کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، رب ہے، پروردگار ہے، تو تیرا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ساری کی ساری تعریفیں مالک تیرے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تو بڑا ہی مہربان ہے، اتنے اچھے نام ہے یہ اللہ، الرحمن الرحیم،
اے اللہ تیری رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، تیری رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جاری و ساری ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی رکی نہیں ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ جاری و ساری ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، یعنی اس میں تسلسل جو ہے وہ برقرار ہے، جاری و ساری ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی بتایا، پھر کہہ دو کہ مالک یوم الدین، اے اللہ تو یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اقرار کرتے ہیں اے اللہ اس دنیا میں تو نے اتنی نعمتیں دی، پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، ہم پر رحم کر رہا ہے، اور تو بڑا مہربان ہے، اور پھر جب ہم مر جائیں گے دوبارہ جی اٹھیں گے تو میدان لگے گا، میدان حشر لگے گا، اے اللہ قیامت والے دن کا مالک بھی تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مالک یوم الدین بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے، بتاؤ کس کی بادشاہی ہے۔ ساری مخلوقات جب مر جائے گی، جب ختم ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اللہ کے، تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اس دن منادی کرائی جائے، اللہ خود ارشاد فرمائے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، کس کی بادشاہی ہے، کون بادشاہ ہے، بتاؤ، کوئی ہوگا تو بتائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہ یہ ہم بندگی میں ہی ہم اللہ کی اس نعمتوں کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کو پال رہا ہے، پھر رحمان اور رحیم ہے، پھر ہم نے یہ بھی اقرار کیا کہ اے اللہ مالک یوم الدین بھی تو ہی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں جزا و سزا دے سکے۔ جب ہمارے نامہ مال ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے تو کس نے ہم پر رحم کرنا ہے؟ اللہ نے، سوائے اس کے کوئی نہیں مددگار۔ ہاں اللہ کی اذن سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا بخشنا تو وہ پروٹوکول کے طور پر اپنے انبیاء میں سے کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ آئیں اور اس کے حق میں آپ شفاعت فرمائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا، حکم دے گا، اجازت دے گا، اللہ کے حکم سے وہ پھر اس لوگوں کو جس کو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے گا، جس کو معاف کرنا چاہے گا، جس کو جنت میں داخل فرمانا چاہے گا، تو وہ پروٹوکول کے طور پر اپنے کسی بھی انبیاء میں سے، کسی کو بھی رسولوں میں سے اس رسول کو یا کسی اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو نامزد فرما دے گا کہ آپ اس کے حق میں شفاعت فرمائیں۔ مالک یوم الدین بادشاہ اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہ فعل مضارع ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس کا صیغہ بھی ہے، ٹینس اور فیوچر کا بھی ہے، یعنی ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تجھے ہی دعا میں پکارتے ہیں۔ یہاں رک جائیے ذرا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو جانتا ہے، انسانوں کو جانتا ہے کہ کس جگہ پہ کہاں پہ اس نے لڑکنا ہے اور کہاں اس نے ٹیڑھ پن اپنانی ہے، لہٰذا عبادت اور مدد دونوں کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور دعا میں صرف تجھے کو پکارتے ہیں۔ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پہلے پیج میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے خاص اپنے لیے کیا ہے کہ عبادت بھی میری کرنی ہے اور مدد کے لیے مجھے ہی پکارنا ہے۔ تو اکثر سننے میں یہی آتا ہے، دیکھیں مشکات شریف جو ہے اس میں بھی میں نے پڑھا ہے، الحمدللہ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث میں میں نے ٹٹولی ہیں، اور یہ دوسرے نمبر پہ یہ دوسرے جو مجموعہ ہیں احادیث کا، تو مشکات المصابی
اس کو بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے. کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہ کسی بندے نے، کسی رسول نے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ظاہری حیات میں تو میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میں وفات پا جاؤں گا تو تم میری قبر پہ آنا اور مجھ سے ایسے ہی مدد طلب کرنا تو میں تمہاری مدد کروں گا یا کروا دوں گا، یا میں تمہاری دعاؤں کو اللہ کے حضور لے جاؤں گا. یہاں ٹیڑھ کس نے پیدا کی ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ جو ہے توحید پر کاربند رہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام جو ہے وہ ساری دنیا تک پہنچایا. ساری دنیا تک یہ کہ جہاں جہاں اللہ کے حضور اللہ کی اطاعت سے وہ اس کا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکتے تھے، یہ دین مکمل کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو یہاں یہ نقطہ جو ہے بغور اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی دعا میں اے اللہ تجھے ہی مدد کے لیے پکارتے ہیں. تو کچھ نے یہ کہ نماز اور صبر سے بھی تو مدد لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ تو نہیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یوں کہو کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کا ترجمہ یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی صبر کرو گے، نماز ادا کرو گے، نماز پڑھو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ تک آ پہنچے گی. اور کسی اللہ کے ولی نے، کسی نبی نے، کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ میری جانے کے بعد آپ مجھ سے مانگو گے تو میں آپ کو عطا کر دوں گا. تو یہاں یہ ٹیڑھ پن پیدا کیا گیا امت کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے کہ سیدھا دین، اللہ نے سیدھا سادہ دین جو ہے وہ نازل فرمایا ہے. نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک سچا اور سچا دین دے کے گئے ہیں، لیکن یہاں ٹیڑھ پن پیدا کر دی گئی کہ غیر اللہ تو وہ بھی ہے، ماں سے بھی ہم روٹی مانگتے ہیں تو وہ بھی تو غیر اللہ ہے نا، اس سے ہم کیوں مدد مانگتے ہیں کہ اب ماں روٹی پکا دو. تو کیا بچوں یہ دیکھیں، تو میرے بیٹوں میری بیٹیوں یہ دیکھیں تو صحیح کہ جب ماں فوت ہو جاتی ہے کیا ہم اس کی قبر پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ اماں اٹھو روٹی پکا دو یا ہماری مدد کرو، ہم بڑے پریشان ہیں. وہ تو عالم برزخ میں چلے گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ تو صرف اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز میں جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں اور اس کا معنی سمجھتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگیں گے اور نتھنگ ایلس. کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے اللہ کو بھی پکارنا ہے، اللہ کے آگے اپنی حاجتیں پیش کرنی ہیں. غیر اللہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری وسائل دیے ہیں ہمیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ہم ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں. ایون کہ غیر مسلم سے بھی، یہودیوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کا معاملہ رکھا اپنی ظاہری حیات میں. تو سوچیے ذرا کہ یہ نقطہ ہم نے کہاں سے لیا ہے، کہاں سے یہ بات ایڈ ہو گئی ہے کہ چلے نماز تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن پھر مختلف ہستیوں کو کس لیے پکارتے ہیں جو کتنے ہزاروں سال پہلے وفات پا چکے ہیں، اللہ کے حضور چلے گئے ہیں، برزخ میں وہ حیات ہیں. تو ان کے پاس کیا لینے جاتے ہیں، کیا مانگنے جاتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کر دیجئے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم آپ سے حاجتیں طلب کرنے آئے ہیں، ہماری جولیاں بھر دیں، ہماری حاجت روائی کر دیں. سامنے بیٹھا تو کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے پانی پلا دیں، وہ آپ کی مدد کرے گا. یہ
ظاہری وسائل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری حیات میں، ہماری زندگی میں یہ تو رکھے ہوئے ہیں کہ ہم دوسروں سے مدد طلب کر سکتے ہیں. تو غزوہ خیبر میں نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کو نہیں بلایا، ان کو نہیں پکارا. کس کو بلایا تھا مدد کے لیے؟ حضرت علی علیہ السلام کو. چونکہ وہ سامنے تھے، موجود تھے، حاضر تھے. تو یہاں یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے اس نقطے کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ہدایت دی ہے الحمدللہ، کیونکہ جو ہدایت طلب کرتا ہے نا، جس کی چاہت ہوتی ہے نا کہ میں حقیقت تک پہنچوں، سچائی تک پہنچوں، حقائق مجھ پر کھلیں، وہ جستجو میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی جو حقیقی معنوں میں جو تشریح ہے، مفہوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آشکار کر دی. تو میں چاہتی ہوں کہ میں یہ لوگوں کو بتاؤں یہ لوگوں کو بھی میں بتاؤں، تاکہ اللہ کے حکم سے جس نے بھی جو بھی متلاشی ہوگا ہدایت کا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت دے گا انشاءاللہ العزیز. آگے جتنی بھی صورتیں ہیں دیکھیں، ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ، جتنا پورے قرآن میں جتنا جہاں بھی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حقیقت کو، اس اپنے امیج کو، اس اپنے ایمان کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ قرآن پاک کے جو پوشیدہ نکات ہیں، اللہ کی رحمت سے جو نور ہیں، وہ ہم پر اللہ تعالیٰ ضرور نازل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ضرور نازل فرمائے گا انشاءاللہ. سیدھا سادہ دین ہے، سچا دین ہے، سیدھا ہے. اس کو ٹیڑھ پن میں ہم نے نہیں لے کے جانا. صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، میرے بندو کہو پھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں پہ راستے پر چلا. صراط الذین انعمت، اے اللہ ہمیں اس راستہ پر چلا، ان لوگوں کے راستہ پر چلا، یعنی جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے اپنی خوشخبریاں سنائی، جنہیں تو نے انعامات سے نوازا، جنہیں تو نے اپنا تقرب دیا، قرب دیا، جن پر تو نے اپنے انعامات کی بارش کی. اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا. اور راستہ کیا ہے؟ انبیاء کا، رسولوں کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک سیدھی لائن کھینچی زمین پر، اور ساتھ میں اس کے ٹیڑھی تھوڑی سی آڑی ترچھی لائنیں کھینچی. تو نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، یہ جو سیدھی راہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ جو سیدھی لائن ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، اور آڑی ترچھی جو ہے یہ آپ کو اس سے ہٹائیں گی، صراط مستقیم سے ہٹائیں گے. تو صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ. وہ راستہ اے اللہ اس راستے پہ چلا دے جن پر تو نے انعام کیا، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا نا، ہمیں اسی راستے پہ چلا دے. تو رول ماڈل کس نے پیش کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت ہے، کردار ہے، جو انہوں نے کر کے دکھایا، جو انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ اس کی پیروی کرنی ہے. وہ سیدھا راستہ ہے الحمدللہ، وہ سیدھا راستہ. علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں اس راستے پہ نہ چلانا جس پر تیرا غضب ہوا، یعنی ان اقوام
پر جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، عذاب نازل کیا، ہمیں اس راستے سے بچا لینا۔ ولدوالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پہ، جو اپنے راستوں، اپنے ہدایت کے راستے سے جو بھٹک چکے ہیں، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ نہ چلانا۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اپنے بچوں کو بھی، میری نسلوں کو، آپ سب کو ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔